اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک اسلامی لائف چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیو، اس ٹاپک پر یہ دوسرا پارٹ ہے۔ اس سے پہلا پارٹ 1 آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جنتی روح والی ویڈیو پارٹ 1 ہے، یہ پارٹ 2 ہے۔ اس ویڈیو میں جہنمی روح کا ذکر کریں گے۔ بری روح کا سفر عالم برزخ، کافر و منافق اور فاسق و فاجر کی روح کا سفر عالم برزخ تو صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ کیفیات کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کے دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سخت گیر کلام سیاہ فام فرشتے آتے ہیں۔ ان کے پاس جہنم کا ٹاٹ ہوتا ہے، وہ میت کے قریب تا حد نظر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور کافر کے سرانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے ناپاک اور خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف چل۔ یہ منکر روح جسم میں ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگتی ہے، جسے ملک الموت اس طرح کھینچتا ہے جس طرح بھیگے ہوئے کپڑے کو کسی جھاڑی پر ڈال کر کھینچا جائے۔ شدت الم سے اس کی رگیں اور پٹھے کٹ کر روح کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اس وقت آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان پر موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آسمان کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تمام دروازوں پر حاضر ملائکہ اپنی طرف سے اس روح کے اوپر نہ آنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ملک الموت جیسے ہی روح قبض کرتا ہے، اس کے ساتھ آئے ہوئے فرشتے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے لیتے ہیں اور ساتھ لائے ہوئے ٹاٹ میں اسے لپیٹ لیتے ہیں۔ روح زمین پر موجود سب سے بدترین متعفن لاش کی اس سے بدبو نکلتی ہے۔ پھر وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ سب یہی کہتے ہیں، کس قدر بری روح ہے، کس کی ہے؟ جواب میں بد سے بدتر نام اور بلدیت بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس روح کو لے کر آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن نہیں کھولا جاتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کو معافی نہیں مل سکتی، یعنی کافروں کو۔ یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 40 کا ترجمہ تھا۔ اس وقت ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال زمین کی نچلی تہہ میں موجود سجین میں لکھ دو، اس کی روح کو زمین پر واپس کر دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے، میں نے انہیں اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں انہیں واپس کریں گے اور دوبارہ اسی سے ہم انہیں نکالیں گے۔ پھر اس کی روح زمین پر جھٹک کر پھینک دی جاتی ہے، جو جا کر اس کے جسم میں گرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گرے، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر پھینک دے۔ یہ سورہ الحج آیت نمبر 31 کا ترجمہ۔ اب اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ تدفین کے بعد واپس جانے والوں کے جوتوں کی وہ چاپ سنتا ہے، پھر اس کے پاس 2 ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں
تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا، تو وہ آپ کا نام نہیں بتا سکے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں بتا سکے گا۔ کہا جائے گا کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ تو پھر وہی جواب دے گا، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا تھا، لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس سے کہا جائے گا نہ تو نے بذات خود جانا اور نہ جاننے والے کی اتباع کی۔ پھر آسمان سے منادی آواز دے گا، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی جہنم کی گرمی اور زہریلی ہوائیں قبر میں آنے لگتی ہیں، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں باہم گتھم گتھا ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت ڈراؤنی شکل والا بدلباس شخص نمودار ہوتا ہے، جس کے بدن سے سڑی ہوئی بدبو نکلتی ہے۔ میت سے کہتا ہے، تجھے بری بشارت ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مردہ کہے گا، اللہ تجھے بھی بری بشارت دے، بتا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ ہی برائی و خوف کا آئینہ دار ہے۔ وہ کہے گا، میں تیرا برا عمل ہوں، اللہ کی قسم، میں نے ہمیشہ تجھے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں سست اور اس کی نافرمانی میں چست پایا، جس کا اللہ نے تجھے برا بدلہ دیا۔ پھر اس پر ایک گونگا، بہرا، اندھا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گن ہوتا ہے، جس سے اگر کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مٹی ہو جائے گا۔ فرشتہ اسے مارتا ہے جس سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے کی حالت میں لوٹا دیتا ہے۔ فرشتہ دوبارہ اسے مارتا ہے، شدت کرب سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے انسانوں اور جناتوں کو چھوڑ کر دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، اس وقت مردہ کہتا ہے، اے رب، قیامت نہ قائم کر۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بخشے، آمین۔